بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ آج کل بے شمار پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتے ہیں جن کے گلے میں ریشہ گرتا ہے۔ آج ہم اس ویلوگ میں اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ گلے میں ریشہ گرنے کی وجوہات کیا ہے، یا گلے میں جب ریشہ گرتا ہے تو آدمی کس طرح ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بیسیکلی گلے کے اندر ریشہ گرنے کی کئی ملٹیپل کازز ہو سکتی ہیں، لیکن جس میں سے ایک الرجی ہو سکتی ہے، فرنجائٹس ہو سکتی ہے، ٹونسلائٹس ہو سکتا ہے، یا آپ کے ناک کی ہڈی کا بڑا ہوا ہونا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے گلے کے اندر مسلسل ریشہ گرتا ہے، یا آپ کو ہر 1-2 منٹ کے بعد اپنے ریشے کو اندر کی طرف نگلنا پڑتا ہے یا باہر نکالنا پڑتا ہے، تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلے بلڈ انویسٹیگیشن کروانی ہوتی ہے، اس میں آپ نے اپنا CBC کروانا ہے اور ESR ٹیسٹ کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آپ کے تھائرائیڈ فنکشنل ٹیسٹ کروانے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے PNS کا آپ نے ایکس رے کروانا ہے، اور پھر آپ نے کسی بھی اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جا کے اس چیز کو کنسلٹ کرنا ہے، اور اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کے ناک کی جو کچی ہڈی ہے یا اس کے اندر جو غدود ہیں ان کا سائز تو نہیں بڑا ہوا، یا آپ کے گلے کے اندر الرجی تو نہیں رہتی، یا آپ کے گلے کے اندر کوئی فنگل انفیکشن تو نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو انشور ہو جائیں تو پھر آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ اپنی کنسلٹیشن لینی ہے اور آپ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ لیکن ہوم ریمیڈی کے طور پر آپ نے چاول اور بائی باتی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، جس میں کولڈ ڈرنک وغیرہ ہوں گی، یا آپ کی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں گوبھی ہے، آلو ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بائی باتی چیزیں ہیں، گیسز پیدا کرتی ہیں، تو ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے، بلیک کافی کا استعمال کر کے آپ اپنے گلے کی ایک تھراپی کر کے اس کو نارمل کنڈیشن میں لا سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے آپ کو اس کی پراپر کنسلٹیشن لینی پڑے گی۔ تھینک یو سو مچ۔